السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے وقف کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہے وہاں پر ہم نے اپنا سانس بھی توڑ دینا ہے اور آواز کو بھی ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صرف دو زبر ہو تو اس کو ساکن نہیں کرنا، آپ نے زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش اور کھڑی زیر کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں، ٹھیک ہے، تو دو زبر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف سے بدل دینا ہے، الف سے بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دو زبر ہوں تو اس کو الف سے بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کلمے کے آخر میں گول تا، اس طرح کا گول تا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر چاہے کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، تنوین ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نے گول تا ہوگا تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس ہا میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ہا میں بدل کے ساکن کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جون سے حرف پہلے سے ساکن ہیں تو ان کو ہم ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، وقف کریں گے تو ان کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور حروف مدہ میں سے اگر کوئی ہو، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، تو ہم نے ان کو بھی بدلنا نہیں ہے بلکہ جس طرح ہیں اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر ہوگا تو کھڑے زبر کو بھی بدل کر نہیں بلکہ اسی طرح سے وقف کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے جیسے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ کریں، اگر مشدد حرف ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تشدید کو باقی رکھنا ہے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ ان کی مثالیں ہم آپ کو آگے چل کے دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نون قطنی کے بارے میں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون قطنی کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے آپ کو مثال دے کر بتاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں علامت وقف کی۔ چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ جو علامت ہے یہ وقف تام کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب آیت مکمل ہوتی ہے تو یہ علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم جہاں پر بھی ہو یہ وقف لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ضرور ٹھہرتے ہیں، یہاں پر ملا کر ہرگز نہیں پڑھتے بلکہ ٹھہر کر ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ وقف لازم ہوتا ہے اور جہاں پر میم لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وقف لازم بھی ضرور لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات کرتے ہیں طوا کی۔ طوا یہ وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میم کی طرح لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ہے، اگر ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ اگر ہم رک کر وقف کر کے پڑھیں گے، ٹھہر کر پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ہم وقف نہیں بھی کرتے اور ٹھہرتے نہیں بھی ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟
یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ زا جو ہے وہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم نہ ٹھہریں گے تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ٹھہر بھی جائیں گے تو وہ جائز ہے۔ صاد، اب بات کرتے ہیں صاد کی، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم پڑھتے پڑھتے آیت پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے تو ہم نے ایک وقف کر لیا اس پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے ملا کے ہم ساتھ میں آیت کے تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، صاد کے اوپر، لیکن اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر ہم نے دوبارہ سے پیچھے سے ملا کر آیت کو دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لام کے بارے میں۔ اگر یہ آیت یعنی یہ جو آیت مکمل ہونے کے اوپر علامت آتی ہے اس کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو بالکل بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور لیکن اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے تو پھر ٹھہریں یا نہ ٹھہریں اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہمارا سانس کہیں پہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہاں پر وقف کر لیا ہے تو ہم نے اس کو دوبارہ سے پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے آیت کو، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعادہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو مثالیں دے کر بتاتے ہیں۔ صادقین، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ صادقین، آگے وقف صادقین، یعنی میں نے آپ کو بتایا زبر، زیر اور پیش اور دو زیر اور کھڑا زیر اور دو پیش، یعنی اس طرح کے جو ہوں گے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن میں بدل کر پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر زبر تھا تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ساکن میں بدل دیا، صادقین۔ وقف کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ نون کو ساکن میں بدل دیا، صادقین، آگے وقف صادقین۔ اسی طرح نادمین، آگے وقف نادمین۔ مستقیم، آگے وقف مستقیم۔ فیہ، آگے وقف فیہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم مدہ بڑی مد لگا، ایک قسم کی بڑی مد کے برابر ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس کو، جیسے کہ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم نے پڑھا ہے فی ہی، پھر ہم نے صرف یا مدہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے وقف کیا ہے تو ہم نے اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، فی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شفتین، آگے وقف شفتین۔ بالحق، آگے وقف بالحق، قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، بالحق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نستعین، آگے وقف نستعین۔ یشاء، آگے وقف یشاء۔ من قبل، آگے وقف من قبل، یعنی کہ پیش کو بھی ہم نے کیا کیا؟ ساکن پڑھا۔ شہرن، آگے وقف شہر، ٹھیک ہے، شہر۔ شیئن، آگے وقف شیء۔ قسط، آگے وقف قسط۔ لہون، آگے وقف لہو۔ قدیر، آگے وقف قدیر۔ برق، آگے وقف برق۔ بہ، آگے وقف بہ، ٹھیک ہے، بہ، آگے وقف بہ۔ عبادہ، آگے وقف عبادہ۔ عبادہ، آگے وقف عبادہ۔ بِأَمْرِهِ، آگے وقف بِأَمْرِهِ۔ بِأَمْرِهِ، آگے وقف بِأَمْرِهِ۔
یعنی کہ کھری زیر بھی جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہے ہم نے وہاں پر بھی کیا کیا، اس کو ساکن کر دیا، دو پیش کو بھی ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زبر کو، زیر کو بھی ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ اسی طرح یہاں پہ الٹا پیش ہے، ہم نے اس کو بھی ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ ربہ، آگے وقف ربہ، اخلدہ، آگے وقف اخلدہ، موازینہ، آگے وقف موازینہ، ٹھیک ہے۔ موازینہ، آگے وقف موازینہ، الفافاً، آگے وقف الفافا۔ اب یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر دو زبر ہوں گے تو ہم نے اس کو ساکن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ دو زبر کو کیا کرنا ہے، الف میں بدل کے پڑھنا ہے، الفافا، ٹھیک ہے، اس کو الف میں تبدیل کر دینا ہے، الفافاً، آگے وقف الفافا، علماً، آگے وقف علما، ٹھیک ہے، الف میں بدل دیا ہے۔ نبیًّا، آگے وقف نبیّا۔ تو باقی کا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں